بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. وقال الله تعالى أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. صدق اللہ العظیم. قرآن کریم کے ان آیات میں اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں اولاد کے حق میں کہ ہم جسے چاہیں اولاد دیں، جسے چاہیں نہ دیں، جسے چاہیں مؤنث بچیاں پیدا کر دیں، جسے چاہیں جس کے گھر چاہیں نر پیدا کر دیں، لڑکے پیدا کر دیں. ہمارے معاشرے میں بچی کو عجیب سمجھا جاتا ہے اور بچیوں کی پیدائش پہ زمانہ جاہلیت میں جس بے دردی کے ساتھ برا جانا جاتا تھا، آج ہمارے معاشرے میں وہی چیز رنگ لا رہی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے. اور عرصہ دراز سے، بلکہ بہت عرصے سے یہی چل رہا ہے مسلمانوں میں. جن کے ہاں شادی کے بعد بیٹا پیدا ہوتا ہے ان کے ہاں خوشیاں منائی جاتی ہیں، اور جن کے ہاں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں ان کے ہاں افسوس کیا جاتا ہے. یہ ہمارے معاشرے کی بہت عظیم غلطی، بہت بڑی غلطی، بہت بری عادت اور گھٹیا حرکت. آج ہم اس سلسلے میں یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے بچی اور بیٹی بہن پر کتنی رحمت بنائی، کتنی رحمت ڈالی، کتنی رحمت ہم سب کے لیے بنایا. ہم اسے عظیم سمجھیں. حدیث شریف میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کے ہاں پہلی بیٹی پیدا ہو وہ عورت مبارک ہے، وہ عورت ہی مبارک ہے. مانگ کر پہلی بیٹی لینی چاہیے. شادی کے بعد بلکہ پہلے سے ہی دعائیں کریں. جن کی شادی ابھی نہیں ہوئی وہ ابھی سے دعائیں کریں کہ یا اللہ پاک ہماری اولاد جب دیں آپ تو پہلے بیٹی دیں. جب جس عورت کو اللہ تعالیٰ کے نبی مبارک فرما دیں، بتاؤ اللہ کے نبی جس شخصیت کو مبارک کہیں تو وہ جہنم میں جا سکتا ہے؟ کتنی لاج رکھی جائے گی. کیا تماشا ہے آج کل. اس بیٹی کو جو 7 دن کی تھی کیوں گولی ماری گئی؟ کیا اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں؟ کیا اس ملک میں سب سوئے پڑے ہیں؟ کیا بچی کا قصور تھا؟ یاد رکھیے یہ حرام کاری، یہ دہشت گردی، یہ بغیرتی بند ہونی چاہیے.
جو لوگ بچیاں پیدا ہونے پر خوشی نہیں مناتے وہ اسلام سے پہلے والی زمانہ جاہلیت کی رسم کو اجاگر کرنے کے مجرم ہیں. توبہ استغفار کرنی چاہیے، اللہ رب العزت سے معافی مانگنی چاہیے. میں بھی بیٹیوں والا ہوں، 5 بیٹیاں تو میری بھی ہیں. تو میرے یہاں بھی جب بیٹی پیدا ہوتی تھی نا، جو گھر میں کام کاج کرنے والی آتی تھی تو میری اہلیہ کو تسلی دیتی تھی، چل کوئی نہیں باجی، چل کوئی نہیں باجی. سب ہم تو لڈو بانٹ رہے ہوتے تھے اور وہ کہتے تھے چل کوئی نہیں باجی. میری جب بھی بیٹی پیدا ہوئی میں نے فوراً مٹھائی کھلائی. اللہ کا شکر ہے کیونکہ ہم نے سیکھا ہے، بڑوں سے دین سیکھا ہے، تربیت جو پائی ہے بزرگوں کی ہے. میرے والد صاحب کی برکتیں دعائیں، میرے والدین کی برکتیں دعائیں ہیں، میرے اساتذہ مشائخ کی برکتیں دعائیں. بات یہ ہے کہ ہمیشہ بیٹی کو ترجیح دینی چاہیے، بہن کو ترجیح دینی چاہیے. گھر میں کوئی چیز لے کر آئیں، والدہ ہیں والدین ہیں ان کو دیں، اس کے بعد بہن کو دیں، بیٹی کو دیں، اہلیہ کو دیں، یا سب کو اکٹھا دیں. ایسا نہ ہو کہ ہم سب سے پہلے بیٹے کو نوازتے رہیں اور اس کے بعد کہیں جو بچ گیا بہن کو بھی دے دیں. یہ بہت بڑی بےغیرتی ہے. بےغیرت ہے وہ شخص جو بچیوں کو نظر انداز کر کے، بہنوں کو بچیوں کو نظر انداز کر کے بیٹوں کو نوازتا ہے. شرم نہیں آتی؟ شریعت کے خلاف چلتا ہے. کل کو تیرے ساتھ بھی ہوگا، تیری اولاد کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا اور منہ کالا بھی اسی کا ہوگا. اور اس کے برخلاف پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ 2 بیٹیوں کی پرورش کر لے، 3 کی یا 2 کی پرورش کر لے، بالغ ہونے تک ان کی حفاظت کر لے، پھر موقع مناسب پہ رشتہ کر لے، فرمایا کہ وہ جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلی ہیں. میرے ساتھ ہوں گے جنت میں، پڑوس میں، پڑوسی ہوں گے، ہمسایہ ہوں گے. کیا بات تھی جو اتنا بڑا انعام دیا گیا، سرٹیفکیٹ دیا؟ کیوں دیا گیا؟ بچی کا پالنا کتنی بڑی عظیم دولت نعمت تھی تو ایسے کہا گیا نا. تو اس لیے بھائی اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم نے آج تک جو اپنی بیٹیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ اس طرح کا کوئی گھٹیا رویہ رکھا ہے تو اس کا تدارک کر لیں. جن کی بہنیں ہیں ان بہنوں کے گھر جا جا کر ان کو عیدی دیں، گفٹ دیں، رمضان پیکج دیں، محبت کا اظہار کریں، خود اپنا ہاتھ تنگ کر لیں، بہنوں بیٹیوں کا خیال کریں. یہ عظیم رحمت ہوتی ہے. یاد رکھیے بیٹیاں ایک عظیم نعمت ہیں جو بندہ سمجھا نہیں سکتا کسی. بیٹیوں والوں کو پتہ ہوتا ہے. بیٹے ہوتے ہیں نعمت، بیٹیاں ہوتی ہیں رحمت. نعمت کے بعد آزمائش ہوتی ہے، رحمت کے بعد آزمائش نہیں ہوتی. یاد رکھیے رحمت رحمت ہی ہوتی ہے. بیٹے نعمت ضرور ہیں، قدر کرنی چاہیے، لیکن کیا ہے کہ ہم ہر جگہ بیٹوں کے لیے رکھتے ہیں. بیٹیاں پیدا ہونے پر وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب ان کو خوشخبری دی جاتی تھی کہ بچی پیدا ہو رہی ہے ان کے چہرے کالے ہو جاتے تھے، پریشان اور ٹینشن میں آ جاتے تھے. ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ نر اولاد نہیں پیدا کر سکتا. ہم بچیاں سنبھالیں گے، کل کو ہم دماد کے سامنے جھکیں گے، کسی مرد کے سامنے جھکیں گے. یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ بچیاں پیدا ہونے پر یہ رسوائی سمجھی جاتی تھی. اور بغیرت لوگ ایسے بھی ہوتے تھے کہ بچی پیدا ہونے پر زندہ درگور کر دیتے تھے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، پوچھا جائے گا جس زندہ درگور کی جانے والی بچی کو کہ کس جرم میں اسے زندہ دفن کیا گیا، کیا جرم تھا اس کا؟ اتنی خوبصورت بچی، 7 دن کی بچی کا گولیاں ماری. شیطان تجھے شرم نہیں آئی؟ اس کے اوپر تو کتے چھوڑنے چاہیے جو اس کی بوٹیاں کریں، اور پھر محلے کے کتوں کی دعوت کرنی چاہیے اس کے جسم سے. ایسے بغیرت کو چھوٹ دینا اور معاف کرنا، سزا نہ جاری کرنا، یہ بزدلی ہے. جو قوم بھی ایسے معاف کرے گی یا جو لوگ یا حکمران معاف کریں گے وہ مجرم ہیں. یاد رکھیں اتنے
پھولوں جیسی بچیاں ہوتی ہیں، نعمت اور رحمت ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی رحمت ہوتی ہیں. کبھی نہیں سوچنا چاہیے ان کے بارے میں کوئی قصور. ہمیشہ بھائی بہنوں کے ساتھ گھروں میں لڑتے ہیں، نگرانی کریں. جتنے بھی بیٹے ہیں آپ لوگوں کے، اپنی بہنوں بیٹیوں سے رپورٹ لیں. آپ نہیں ہوتے وہ کس طرح تنگ کرتے ہیں، لڑ رہے ہوتے ہیں، تنگ کیا ہوتا ہے. کوئی چیز آتی ہے سب سے پہلے بیٹے حملہ کرتے ہیں، بیٹیوں تک پہنچنے نہیں دیتے. بیٹی کہتی ہے مجھے کوئی چیز لا دو، نہیں جاتے. یہ ماں باپ کو ذمہ ہے کہ تربیت ایسی کریں کہ سب سے پہلے بیٹی کو دیں، اس کو خوش کریں، اس کے حالات دیکھیں. ٹھیک، اتنا زیادہ مطلب ہے کہ نہ اس کے سامنے وہ کریں تعریف کہ وہ آسمان پہ چڑھ جائے، بگڑ جائے، خراب ہو جائے. اعتدال کے ساتھ محبت کریں. بچیاں بہت بڑی نعمت اور رحمت ہے، یاد رکھیے. بہت بڑا قصور ہے بچیوں کے ساتھ اس طرح کرنا. کہتے ہیں جی ہمیں جہیز دینا پڑے گا، نہ دو، سادہ طریقے سے کر دو، آہستہ آہستہ دے دو. جہیز کی وجہ سے بچیاں پیدا ہونے پر ناخوشی منانا. اور پھر دیکھیے ہمارے معاشرے کی غلطیوں میں سے ایک غلطی، جب بچی پیدا ہو جائے تو گھر والی کے ساتھ بولنا چھوڑ دیتے ہیں، جیسے اس نے اپنی مرضی سے پیدا کی ہے. بےغیرتی کی انتہا. اس کے سسرال والے تک چھوڑ دیتے ہیں ملنا. تو ہے ہی منوس، تو کاکیاں پیدا کری جا رہی ہیں. ایسے جیسے کہ اس کے اپنے اختیار میں. ایسے شوہروں کو سامنے کھڑے کر کے نا درے لگانے چاہیے، ہم نہیں، کیس کر کے. یہ انسانیت ہے. بچیوں کے ساتھ بدسلوکی. پھر جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو بہنوں کو حصہ نہیں دیتے. تو تمہیں شادیاں کر دی، تمہاری شادیوں میں 20-20 لاکھ لگا دیا، اب تمہیں کیا ضرورت ہے؟ یہ دکان ہے، یہ مکان ہے، یہ پلاٹ ہے، یہ بیٹے کا ہے، سب کچھ بیٹے کا. میں نے لکھ دیا ہے. اپنی جہنم خرید رہا ہے لکھنے والے. ہوش کے ناخن لے لکھنے والے. تیری نمازیں، تیری تہجدیں سب سائڈ پر ہیں. جہنم کا سرٹیفکیٹ ہے ایسے بندے کے لیے جو بچیوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو محروم کر کے بیٹوں کو نوازتا ہے. جہنم کا سرٹیفکیٹ ہے اس کے لیے. سیدھا ڈائریکٹ بغیر کسی پکڑ کے جہنم میں جائے گا. میں گارنٹی اور ضمانت دیتا ہوں جہنم میں. یہ غلط بات ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں دے رہا ہوں. یہ عام ہمارے معاشرے میں یہ بات ہے. اور اگر کوئی دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ مجھ سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، بڑا شوق ہے، بہت ہی زیادہ شوق رکھتا ہوں، لیکن میں جائیداد میں اس کو حصہ نہیں دوں گا. میں پہلی بیوی، بچوں کے لیے سارا کچھ رکھوں گا، میں لکھ دوں گا. میں نے کہا یہ سیدھی سیدھی جہنم ہے. سب سے پہلے نظر ہی ہر ایک کی جائیداد پہ، لیکن ان بیٹیوں، ان بہنوں پہ قربان جائیں جنہوں نے کبھی نظر نہیں رکھی. کوئی والد فوت ہوتا ہے، کوئی گھر میں فوت ہوتا ہے، کبھی انہوں نے مانگا نہیں، انہوں نے جہیزوں پہ کچھ مانگا نہیں. جو حیادار سلیم الطبع بچیاں ہوتی ہیں وہ مانگا نہیں کرتی، مطالبے نہیں کیا کرتی. اس لیے بچیوں کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے. وراثت میں بچیوں، عورتوں کو محروم رکھا جاتا ہے، اور دن رات کی زندگی میں بچیوں کو، بیٹیوں کو محروم رکھا جاتا ہے. اور روزانہ کے معاشرے میں بیٹوں کو ترجیح دی جاتی ہے، بچیوں کو نہیں دی جاتی ہے. اور بیٹے پیدا ہونے پر خوشیاں، دعوتیں، مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں. بیٹیاں پیدا ہونے پر منہ چھپائے جاتے ہیں، شرمندے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد نہیں دیتے ہیں. یہ غلط بات، کتنی بری بات ہے. انسانیت سے گری ہوئی، اخلاق سے گری ہوئی گھٹیا ترین حرکت ہے. اللہ رب العزت کے فیصلے پر اعتراض ہے کہ تو نے بیٹی کیوں دی. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جسے چاہے ہم بیٹیاں دے دیں، جسے چاہے ہم بیٹے دے دیں. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ عَاقِمًا، جسے چاہے ہم بانج بنا دیں. اب بانج عورتیں بھی بیچاری بڑی پریشان ہیں، ٹینشن میں ہیں، لیکن ان کے اولاد نہیں ہو رہی. اور میاں صاحب غلطی بیوی پہ ڈال رہے ہیں، بیوی صاحبہ میاں پہ ڈال رہی ہے، اور معاشرہ تماشا دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا ہے، اولاد کیوں نہیں ہو رہی. کیا ضرورت ہے پوچھنے کی تمہیں؟
تم کون ہوتے پوچھنے والے؟ جس میاں بیوی کو اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے ان کے لیے جو مناسب ہوگا مولا کریم وہ کرے گا. ان میاں بیوی کو چاہیے اللہ رب العزت کے رجوع کریں، مانگیں، غلط بول نہ بولیں، اعتراض نہ کریں کہ میرے سے بچے نہیں سنبھالے جاتے، میرے سے یہ نہیں ہوتا، میں نہیں دیکھ سکتی، یا میں نہیں دیکھ سکتا، زیادہ چانچا نہیں سن سکتے. اعتراضیہ جملے نہ کریں، نہ سنیں. ٹھیک، پھر اللہ رب العزت دیتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. یہ دعا پڑھے جو شادی شدہ نہیں ان کی شادی ہو جائے گی، جو شادی شدہ ان کی بیویاں نیک ہو جائیں گی، اور جن کی اولاد نہیں ان کی اولاد ہو جائے گی، جن کی اولاد ہے وہ اولاد ان کی نیک ہو جائے گی اس دعا کے پڑھنے سے. اس لیے بھائیو دوستو، کبھی بچیوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. امام علامہ اصبہانی رحمت اللہ علیہ نے الاغانی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے. صعصع ایک شخص تھا جو تھا تو کافر، پہلے کافر تھا. تو اس کی نا دو اونٹنیاں اس کی وہ ہو گئی تھی، گم ہو گئی تھی. وہ اپنی اونٹنیوں کی تلاش میں نکلا تو جنگل میں گیا، ایک جگہ گیا، اونٹ پہ سوار ہو کے، جنگل میں اونٹ پہ سوار ہو کے گیا، دور کہیں چلا گیا. وہاں دیکھا کہ ایک بابا بیٹھا ہے، قریب میں ایک عورت ہے، عورت کے ہاں ولادت ہونے والی ہے، اور بابے کے پاس دو اونٹنیاں ہیں وہی والی. تو اس نے پوچھا کہ یہ اونٹنیاں؟ کہتا یہ مجھے مل گئی تھی، میرے پاس آ گئی. تو اس نے کہا کہ یہاں میں اس مسئلے میں ہوں، جنگل میں ہمیں یہ مسئلہ پیش آ گیا ہے، ہوگی کوئی بہو بیٹی کہ یہاں اس کے ہاں ولادت ہونے والی ہے، تو اگر تو اس کا ہوا بیٹا تو میں پتہ نہیں کیا کرتا ہوں، لیکن اگر ہوئی بیٹی تو میں اسے قتل کر دوں گا. اس نے اپنی یہ بات بتائی. تو اللہ رب العزت کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی. تو اب یہ صعصع نے اپنی وہ دو اونٹنیاں جو ملی تھی وہ بھی اس کو دے دی، اور اپنے جس اونٹ پہ سوار ہو کے آیا تھا وہ بھی اس کو دے دیا، اور یوں اس بچی کو لے لیا. اللہ رب العزت نے ان کو یہ سعادت بخشی. وہ بچی لے کر آ گئے تاکہ وہ قتل تو نہ ہو سکے، تو بچی لے کے پالی انہوں نے. تو اس طریقے سے اس علاقے میں اس زمانے میں ان کے آس پاس میں علاقوں میں یہی کچھ ہوتا تھا. زمانہ جاہلیت کا وقت تھا، ابھی اسلام آنے ہی والا تھا. تو اور بھی بہت سارے گھرانوں میں اس طرح بچیاں قتل کر دی جاتی تھیں، زندہ درگور کر دی جاتی تھیں. تو حضرت یہ صعصع جو ہے تو یہ آتے تھے اور آ کر کے تین ایک اونٹ دو اونٹنیاں دے کے اس گھر سے بچی لے لیتے تھے، اور بچیاں پالنے کا انہوں نے ایک جگہ بنائی ہوئی تھی کہ بچیاں وہ پال رہے تھے. اب اسلام آ گیا. اب کل اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کی دولت سے والا مال فرمائیے. اب حضرت صعصع بن گئے. ٹھیک، پہلے خالی صعصع تھے جی، فرزدق کے یہ دادا ہیں صعصع بن ناجیہ جی، یہ صحابی بن گئے. تو پھر آقا علیہ السلام سے پوچھا کہ حضرت میں 300 بچیوں کو چھڑا چکا ہوں. اندازہ لگائیے 300 بچیوں کو چھڑا چکا ہوں. تو پھر دیکھیے تو اونٹ تو 900 ہو گئے نا. تو 900 اونٹ دے کر 300 بچیاں چھڑا چکا ہوں. اب میں اسلام قبول کر رہا ہوں، کیا مجھے اس نیکی کا اجر ملے گا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں، یہ صلہ رحمی ہے بہت زبردست، اس کا تجھے بہت اجر ملے گا. چنانچہ اللہ کے نبی کی زبان سے یہ آ گیا تو انہیں بہت بڑا اجر ملا. اللہ پاک نے انہیں قبول فرمایا، بہت اونچے درجے کے وہ صحابی بنے، اور کتنا اونچا مقام پایا، صلہ رحمی کا اونچا مقام پایا. دیکھیے ایمان نہ ہوتا تو یہ نیکی بھی کام نہ آتی، کبھی بخشش نہ ہوتی. لیکن ایمان قبول کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارا سلسلہ ان کا جاری فرما دیا. تو زمانہ جاہلیت میں ایسے ظالم لوگ ہوتے تھے، ایسے بے غیرت لوگ ہوتے تھے کہ آپ کو کیا بتاؤں. وہ ایک ساتھی ایک اس زمانے کا ایک درندہ صفت انسان تھا. اس کے ہاں بچی پیدا ہوئی. اس نے بے غیرت نے کیا کیا، اس نے اس بچی کو تھوڑی سی بڑی بھی ہو گئی، تھوڑا سا اس نے رکھا،
وہ جب چلنے لگی 1.5 سال 2 سال کی ہو گئی تو اسے زندہ دفن کرنے کے لیے اس سے تیار کیا. اس بغیرت نے اس کو نہلایا دہلایا اور اس کو لے گیا, اس کے ساتھ کھیلتی ہوئی جا رہی ہے اور راستے میں بھی باتیں کر رہی ہے, ابو ابو اب کر رہی ہے, اور اس کے بعد اس کے سامنے ہی مٹی کھود رہا ہے, اس کے سامنے بغیرت جو ہے وہ مٹی کھود رہا ہے, قبر کھود رہا ہے, اور اس کے اندر وہ بچی کو رکھنے لگتا ہے. بیٹی کہتے ابو کیا کر رہے ہیں, ابو کیا کر رہے ہیں. اس بغیرت نے ذرا شرم نہیں کھائی, اس کو وہاں لٹایا اور اس کے اوپر مٹی ڈال دی. کتنی بڑی بغیرتی تھی. اس طرح زندہ درگور کرتے تھے, سامنے سامنے اپنی بچیوں کو مارتے تھے, مرتا ہوا دیکھتے تھے. اندازہ لگائی کیا قصور ہے, پوچھا جائے گا قیامت کے دن. بے لگام نہیں, اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے. یاد رکھیے ایسی حرکتوں سے ہمیشہ باز آنا چاہیے. بچیاں بیمار ہوتی ہیں, بیٹیاں, توجہ نہیں دی جاتی. کیوں؟ یہ فالتو ہے. نہیں جی بہت ساری ہیں, ایک کدی چلی بھی گئی تو خیر ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ سوچ رکھی ہوئی ہے. فوراً سے پہلے بیٹیوں کا علاج ہونا چاہیے, فوراً سے پہلے بیٹیوں کی غذا, ان کے آرام, ان کی تعلیم, ان کے بارے میں پورا خیال رکھنا چاہیے. یہ معصوم بچیاں جو گھروں میں ہوتی ہیں یہ گھروں کی رونق ہیں, گھروں کی زینت ہے. ان کے بغیر کیا گھر ہے؟ بچیوں کے بغیر بھی کوئی گھر ہوتا ہے. یاد رکھیے بچیوں کے بغیر بھی کوئی عید ہوتی ہے, بچیوں کے بغیر بھی کوئی سلسلہ ہوتا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ کی شان ہے جس کے ہاں بچی پیدا ہی نہیں ہوئی, بیٹے ہی بیٹے ہیں. کئی گھر ایسے ہوتے ہیں جن کے ایک بھائی کے گھر بیٹے ہی بیٹے پیدا ہو رہے ہیں, ایک کے گھر بیٹیاں بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں. ایک کو اللہ تعالیٰ دے کر آزما رہا ہے, ایک کا صبر دیکھ رہا ہے. جی اللہ تعالیٰ جل شانہ کی یہ تقسیم ہوتی ہے. اور کسی کے ہاں جو ہے نا وہ ایک بیٹا ایک بیٹی ہو گئے, جی بس بچے 2 ہی اچھے, بس اس کے بعد سلسلے بند کرتے ہیں, کرواتے ہیں. اللہ رب العزت کی پکڑ آتی ہے, بچہ یا بچی مر جاتے ہیں, پھر ہا کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر پکڑیں آتی ہیں. یاد رکھیے کبھی برا نہیں سوچنا, کبھی برا نہیں کرنا, کبھی بچیوں کو آگے پیچھے نہیں ہونے دینا. ایک بچی ایک عورت تھی, 2 بچیاں لے کر آئی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خدمت میں 2 بچیاں اٹھائی ہوئی تھیں انہوں نے, اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 3 کھجوریں دی. 3 کھجوریں دی, ایک بچی کھا لے گی, ایک اس کی ماں کھا لے گی. تو اس نے کھجوریں پکڑ کے ایک اپنی بیٹی کو دی, ایک کھجور اپنے منہ میں اس طرح رکھی ہی تھی کہ بچیوں نے منہ میں ہاتھ ڈال دیا. اس نے وہ کھجور بھی نکالی, آدھی آدھی کر کے دونوں بیٹیوں کو دے دی. یہ خبر اب گئی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس عمل سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنتی بنا دیا. بچیوں کے ساتھ ایک کھجور ذرا سی بات, اور آج پیزوں پہ لڑائی ہوتی ہے, آج یہ شوارمے پہ لڑائی ہوتی ہے, آج برگر پہ لڑائی ہوتی ہے, آج مسئلے مسائل ہوتے ہیں. یہ کھانا وہ کھانا. بیٹوں کا خیال تو کیا جاتا ہے, چل یہ کر لے وہ کر لے, تو بیٹیوں کا کسی اور نے خیال کرنا ہے. یاد رکھیے 10 سال کی عمر کے بعد بچیوں کو بغیر چادر کے باہر نہیں بھیجنا چاہیے. آج کل کے معاشرے کی نظریں عجیب و غریب ہے. پردہ جب بھی ہے بالغ ہونے کے بعد ہے بے شک, لیکن سر ڈھانپ کے بچیوں کو باہر بھیجنا چاہیے. اور 12 سال کے بچے ہو جائیں بچیاں تو انہیں پردہ کروا دینا چاہیے, عبایا پہننا چاہیے. عبایا بچیوں کی زینت ہے. جی مردوں کی آزمائش داڑھی سے ہے, عورتوں کی آزمائش برقعے سے ہے. یاد رکھیے جو مرد داڑھی رکھ لیتا ہے, جو عورت برقع پہن لیتی ہے, اللہ رب العزت ان دونوں کو اپنی آزمائشوں میں کامیاب فرما دیتے ہیں. اس لیے جو دنیا ہے یہ دارالامتحان ہے, یہ دارالعمل ہے. جی یہ نتیجہ گاہ نہیں, یہ کھانے اور پکنے کی جگہ نہیں, یہ پھل کھانے کی چیز نہیں, یہ امتحان گاہ ہے. ہم کھا بھی رہے ہیں, امتحان بھی دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جل شانہ کھلا بھی رہے ہیں, پلا بھی رہے ہیں, پہنا بھی رہے ہیں, سب نعمتیں دے رہے ہیں. مگر ہم لوگ ہیں جو نافرمانی پہ تلے ہوئے ہیں اور ناانصافی پہ تلے ہوئے ہیں, اور بیٹا بیٹی میں انصاف نہیں کرتے. اب یہ نہ بات کرنا کہ جی بیٹی کا اتنا حق ہوتا تو بیٹی کی وراثت میں بھی بیٹی کا حق پورا ہوتا. یاد رکھیے وہ شریعت نے ایک اصول بنایا ہے, بیٹے کو دگنا بیٹی کو آدھا, وہ شریعت نے اصول بنایا ہے, کسی وجہ سے بنایا ہے. لیکن زندگی میں جو جائیداد تقسیم کرے وہ بہن بھائیوں کو برابر دینی ہوتی ہے. وہاں بیٹی کو آدھی نہیں دے سکتے.
یاد رکھیے بیٹا بیٹیوں کو برابر جائیداد تقسیم کرنی چاہیے. ہاں مرنے کے بعد وراثت ہوتی ہے, اس میں اصول شریعت چلیں گے جو شریعت نے مقرر کر دیے ہیں. بس جو اللہ تعالیٰ نے حق بنایا, عورت کی گواہی بھی عادی ہے, جو اللہ تعالیٰ نے کرنا تھا وہ خود کر دیا, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کو آدھی سمجھیں. تو پونا ہے یہ آدھی ہے, تو پورا ہے یہ آدھی ہے, نہیں. اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے, اسلام سے پہلے عورت مشین سمجھی جاتی تھی, عورت ایک نوکرانی سمجھی جاتی تھی, عورت ایک عجیب چیز سمجھی جاتی تھی, عورت اپنی مرضی سے کچھ کر نہیں سکتی تھی. اسلام آنے کے بعد, اسلام پھیلنے کے بعد, اسلام شروع ہونے کے بعد اللہ رب العزت نے عورت کو بہت عزت والا مقام نصیب فرمایا. آقا علیہ السلام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے. آقا علیہ السلام اپنے نواسوں سے بڑی محبت فرماتے تھے. آقا علیہ السلام بچوں سے بہت محبت فرماتے تھے. تو آج ہمارا معاشرہ بچوں کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے. یاد رکھیے بچوں کی برکات ہوتی ہیں, بچوں کے ذہن خالی ہوتے ہیں. بچوں کی تربیت کرنی چاہیے, بچوں کو وقت دینا چاہیے, بچوں کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنی چاہیے, ان کی سوچیں پڑھنی چاہیے, ان کی مدد کرنی چاہیے, ان کو گائیڈ کرنا چاہیے, ان کو وقت دینا چاہیے. نہیں دیں گے تو باہر کی ذہنیت لیں گے, موبائل سے نیٹ سے چیزیں وصول کریں گے, وہ پھر ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے, پھر وہی ہماری بدنامی کا ذریعہ بن سکتے ہیں. یاد رکھیے. تو بہرحال آج کا موضوع ہے بیٹی اور اس کو عظمت دینا, بہن اس کو عظمت دینا, گھر میں عورتوں کا خیال رکھنا. آقا علیہ السلام نے نصیحت فرمائی تھی کہ تم لوگ عورتوں کے ساتھ خیر خواہ بن کے رہو. آقا علیہ السلام کا خود کا مزاج یہ تھا کہ بیویوں سے مغلوب ہو کر رہنا پسند کرتا ہوں, غالب ہو کے حکمرانی کرتا ہوا نہیں پسند. میں بیویوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں, مغلوب ہو کے رہنا چاہتا ہوں, ان کی ادا, ان کی باتیں سنتا ہوں. آقا علیہ السلام کو 3 چیزیں پسند تھی: نماز, میری آنکھوں کی ٹھنڈک, خوشبو, اور فرمایا عورتیں, بیویاں. اس لیے کہ بیوی بھی انسان کی اصلاح کرتی ہے, یعنی کہ آقا علیہ السلام کی اصلاح کی تو خیر بات نہیں, ہمارے حق میں تو بیویاں اصلاح ہی ہوتی ہیں. آقا علیہ السلام کو بیویاں اس لیے پسند تھی کہ عورت سے اس کو سمجھانے کا موقع ملتا ہے, ٹیڑھی پسلی کی ہے, اس کو توڑنا نہیں, اس کو غصہ نہیں کرنا, اس کے سامنے برداشت سیکھنا ہے. عورت کے سامنے برداشت نہ کیے تو کیا کرنا ہے. ایک وہ نہیں پہلوان تھا, کیا نام اس کا, رستم پہلوان جو تھا, وہ سبزی کی دکان پہ گیا اور سبزی والے نے اس کی بےعزتی کر دی. ٹھیک, اس کی بےعزتی ہو گئی تھوڑی سی, تو اس نے کچھ نہیں کہا. کسی نے کہا پہلوان صاحب دنیا میں آپ کا ایک نام ہے, آپ نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا, اس نے سبزی والے نے آپ کی بےعزتی کر دی ہے. وہ کہنے لگا یار دیکھو, ایک کمزور ذات کے ساتھ بندہ لڑتا ہوا اچھا لگتا ہے. تو اسی طرح آج بیویوں کے حق میں یہی بات سمجھ لیجئے کہ بیوی عورتیں کمزور ہوتی ہیں, ان کے ساتھ ہم جھگڑا کرتے ہوئے, بحث کرتے ہوئے کوئی اچھے لگتے ہیں. اچھا سوچیں گے, اچھا دیکھیں گے, آپ ٹینشن ختم کریں. عورتوں کو ٹینشنیں ہوتی ہیں, چھوٹی چھوٹی گھر کے کاموں کی, یہ لینا ہے, یہ بچھانا ہے, یہ اٹھانا ہے, یہ کرنا ہے, یہ پکانا ہے. عورتوں کی یہ ٹینشنیں ہوتی ہیں, اس کو کر دیں, تھوڑا سا نا وہ تسلی دے دیں. آج ہم عورتوں کے حق میں بہت ظلم کرنے والوں میں سے بہت زیادہ زیادتیاں کرتے ہیں. ہر بندہ اپنے گھر میں دیکھے, گھر میں ببر شیر بنا ہوتا ہے, جب جاتا ہے سارے سہم کے بیٹھ جاتے ہیں, کون آیا, شیر آیا کہ انسان آیا, سارے بیگ کے ادھر گھس گیا, ادھر کا ابا آ گیا. ارے ایسے نہیں, اس طرح انسان بن کے رہے, سب چاہت کریں, سب بیٹے بیٹیاں کہ ابو جان کے ساتھ بیٹھنا ہے. یہ محبت کا تقاضا ہوتا ہے. آج اگر ہم اپنا رویہ ہی سخت رکھیں گے تو کون ہمارے پاس بیٹھنا پسند کرے گا. جائز خواہشات پیدا کریں. حدیث شریف میں یہ اصول بتایا گیا ہے, دنیا کے اندر زکوٰۃ کے بعد سب سے بلند ترین خرچہ, بلند ترین ثواب والا خرچہ بیوی بچے ہیں. حتیٰ کہ جہاد سے بھی زیادہ خرچہ کا ثواب بیوی بچے ہیں. ان پہ خرچہ کریں, ان کی ضرورتوں کو پورا کریں, ان کو کھلائیں پلائیں اور اچھی تربیت کریں, ان کو پہنائیں. ٹھیک ہے, کوئی حد سے زیادہ ہی کوئی برانڈ کے تقاضے کرے تو اس کو سمجھائیں, لیکن یہ کہ جو خرچہ کرنا ہے اپنے بیوی بچوں پہ کریں. تو بھائیو دوستو, زندگی گزر گئی مگر ہم نے ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ سختیاں کی. اس سختیوں سے باز آ جانا چاہیے, ہمیں توبہ کر لینی چاہیے. اللہ رب العزت نے ہمیں مقام دیا, موقع دیا عورتوں کے ساتھ نرمی کر کے جنت لینے کا, ہمیں وہ لینا چاہیے.
صحابہ کرام اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ پڑھواتے تھے شام کے ٹائم. تو سورہ واقعہ پڑھو، تمہارے آمدن میں کمی نہیں ہوگی، تمہارے وظیفے لگ جائیں گے، تمہیں آمدن ہوگی، تمہیں چیزیں ملیں گی. اللہ رب العزت فاقے سے کبھی نہیں موت آنے دے گا. ٹھیک، تو اس طرح دعا بھی کرتے رہیں، بچیاں پیدا ہوں پریشان نہ ہوں، کبھی پریشان نہ ہوں. یاد رکھیں، رشتوں کے حوالے سے پریشان نہ ہوں، رشتے ہو جانے کے بعد پریشان نہ ہوں، رشتوں سے پہلے پریشان نہ ہوں، پیدائش پہ پریشان نہ ہوں. سارے ساتھی تیار ہیں انشاءاللہ تعالی؟ یہ میں آج صرف انشاءاللہ تعالی پہ نہیں ٹرکاؤں گا، نہ ٹرکنے دوں گا. آج میرے ساتھ مسجد میں بیٹھے وعدہ کریں، میں قسم تو نہیں لیتا لیکن وعدہ کریں کہ اپنی ماں بہنوں اور بچیوں کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کریں گے انشاءاللہ تعالی. یہ ظلم دنیا میں رائج ہوتا جا رہا ہے. یہ زمانہ جاہلیت، اتنے بڑے نبی ہمیں ملے، اتنا بڑا دین ہمیں ملا، اتنا بڑا اصول نامہ قرآن کریم ہمیں ملا، اس کے باوجود ہم یہ حرکت، گھٹیا حرکت کریں. جب بھی ہم نے گھر میں کوئی چیز لانی ہے، ٹھیک، والدہ والدین ہیں، پہلے ان سے پوچھیں، اس کے بعد بیوی بچوں کو پوچھیں. اور یہ نہ ہو کہ بیٹوں کو دے دیں، بیٹی کو تو کھالا جڑا بچ جائے گا بیٹی کو دے دیں. یہ طریقہ کار نہیں ہو. جو بھی ہے آدھا آدھا کر کے دیں، جو چیز بھی لائیں آدھا آدھا کر کے دیں. ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے اس نے وہ چیز نہیں کھانی، اس نے وہ چیز کھانی، تو اس کی مرضی کی چیز اس کو منگا دیں، اس کی مرضی کی اس کو دے دیں. اول تو بچیاں مطالبہ نہیں کرتی، کریں تو دیکھیں بہت زیادہ کر رہی ہیں تو فوراً نہ پورا کریں، ٹھہر کے کر دیں، طریقے سے کر دیں، کسی اور طریقے سے کر دیں. خاص طور پر جن کی بچیوں کی مائیں فوت ہو جاتی ہیں یا ستیلی مائیں ہوتی ہیں اور جن کے ہاں پتہ چلتا ہے کہ ان کی ستیلی ماں ہے، وہاں بہت زیادہ خیال رکھیں، بہت زیادہ خیال رکھیں. ستیلی ماؤں کے بھی بڑے مختلف سسٹم ہیں. کسی کی ماں ستیلی ہے، کسی کا باپ ستیلا ہے، کسی کے دونوں ستیلے ہیں، کسی کا ہے ہی نہیں ہے. تو یتیم کی پرورش کرنا بھی ثواب، بچیوں کی بہنوں کی تربیت پرورش کرنا عین جنتی ہونے کا کام ہے. یاد رکھیے، اللہ رب العزت ہم سب کو اس مسئلے پر دھیان دینے کی اور اس معاشرے کی بگاڑ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.